نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ تفسیر القرآن کے سبق میں آج انشاءاللہ سورۃ الانعام کی ابتدا کر رہے ہیں۔ پہلا رکوع اس کا ہم پڑھیں گے۔ سورۃ الانعام سے قرآن کریم کی صورتوں کا دوسرا گروپ شروع ہو جاتا ہے۔ ایک گروپ ہم نے پڑھ لیا اور تقریباً قرآن کریم کا 5واں حصہ 6.25 پارے ہم نے پڑھ لیے ہیں اور ایک گروپ ختم ہو گیا۔ اس گروپ میں 5 صورتیں تھیں اور 4 بڑی صورتیں مدنی صورتیں تھیں۔ سورۃ الفاتحہ مکی تھی، باقی سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء اور سورہ مائدہ 4 بڑی صورتیں مدنی صورتیں تھیں۔ اب یہاں سے دوسرا گروپ شروع ہو رہا ہے اور اس گروپ میں 4 صورتیں ہیں۔ سورۃ الانعام ہے، سورۃ الاعراف ہے، سورۃ الانفال اور سورہ توبہ۔ ان 4 صورتوں میں 2 صورتیں مدنی ہیں، سورۃ الانعام اور سورۃ الاعراف، اور آگے 2 صورتیں سورۃ الانفال اور سورہ توبہ، یہ 2 صورتیں مدنی صورتیں ہیں۔ اب یہاں سے موضوع تبدیل ہو رہا ہے، تو اسی لیے میں شروع میں وضاحت کر رہا ہوں، اور یہ چیز قرآن کو سمجھنے کے لیے انتہائی اہم اور ضروری ہے کہ مدنی صورتوں کا کیا مضمون ہے اور مکی صورتوں کا کیا مضمون ہے۔ یہ بنیادی چیز قرآن کی تلاوت کرتے وقت اور خصوصاً ترجمہ اور تفسیر پڑھتے وقت، اس پر غور و فکر کرتے وقت جو ہے وہ ذہن میں ہونی چاہیے۔ یہاں تک مدنی صورتوں میں اکثر ہم نے دیکھا کہ خطاب جو تھا وہ اہل کتاب کے ساتھ تھا۔ سورہ بقرہ میں، سورہ آل عمران میں خطاب اہل کتاب سے، اور ان میں دونوں یہودی اور عیسائی، یہود و نصارہ دونوں شامل تھے۔ اگر قریش مکہ سے کہیں کوئی خطاب ہوا تو وہ ضمناً بات ہوئی، ڈائریکٹ خطاب نہیں ہوا۔ اب یہاں مکی صورتوں میں خطاب جو ہے وہ قریش مکہ کے ساتھ ہوگا، اور دوسرا جو ہے ان کا فرق مکی اور مدنی صورتوں کا، مدنی صورتوں میں پیچھے جو ہم پڑھ چکے ہیں ان میں اہل کتاب کو امامت کے منصب سے معزول کیا گیا، ان سے منصب امامت ہٹا کر دنیا کی امامت کا منصب امت محمدیہ کو عطا کیا گیا۔ اور ان صورتوں میں، مدنی صورتوں میں، اور خصوصاً ان 2 صورتوں میں جو ابھی ہم پڑھنے لگے ہیں، ان میں قریش مکہ سے مکہ کی تولیت وہ ہٹا کر، ان سے چھین کر مسلمانوں کو سپرد کی گئی۔ اور اس سورۃ الانعام میں قریش مکہ پر اتمام حجت ہے، اور پھر سورہ اعراف میں ان کو آخری جو ہے وہ تنبیہ کی گئی، سابقہ قوموں کے حالات ان کو بتائے گئے، اور ان کو آخری تنبیہ کی گئی کہ ابھی عذاب کا کوڑا تم پر برسنے والا ہے۔ اور پھر آگے ہی سورۃ الانعام جو کہ مدنی صورت ہے، اس میں غزوہ بدر کا پس منظر اور غزوہ بدر پر تبصرہ ہے، اور غزوہ بدر جو ہے اس میں قریش مکہ پر عذاب کی پہلی قسط ایسے سمجھیں کہ نازل کر دی گئی تھی۔ بدر میں ان کے 70 مارے گئے، وہ مزید تفصیل ہم پڑھیں گے۔ تو ان پر عذاب سے پہلے سورہ اعراف میں تنبیہ، آخری تنبیہ کر کے بتا دیا گیا، اور پھر سورہ انفال میں ان پر جو عذاب آیا وہ بتا دیا گیا، اور پھر آگے سورہ توبہ میں ان کو مزید جو ہے ان پر حجت قائم کی گئی، اور انہیں بتایا گیا کہ آئندہ اگر تم سدھر جاؤ گے، 70 تو مارے گئے تمہارے، آئندہ کے لیے اگر سدھر جاؤ گے تو ٹھیک، ورنہ جو ہے اعلان جنگ ہے تمہارے خلاف۔ اور ساتھ ساتھ جو ہے مدینہ کے جو منافقین تھے ان پر بھی آخری حد جو ہے وہ قائم کی گئی ہے۔ اس سے آگے پھر سورہ یونس سے تقریباً جو ہے کافی ساری صورتیں، سورۃ الانبیاء تک وہ ساری مکی صورتیں ہیں، وہاں پر مضمون کچھ مکی صورتوں کا اور ہے۔ اور بنیادی طور پر یہ فرق بھی سمجھ لیں کہ مدنی صورتوں کا مضمون کیا ہے اور مکی صورتوں کا مضمون کیا ہے۔ جو بنیادی مضمون ہے مکی صورتوں کا، چونکہ یہاں سے اب مکی صورتیں شروع ہو رہی ہیں، پیچھے صرف سورہ فاتحہ ہم نے مکی صورت پڑھی ہے، باقی ساری صورتیں مدنی تھیں، خطاب کا انداز اور تھا، احکامات اور تھے، یہاں سے مدنی صورتیں شروع ہو رہی ہیں۔ تو اس لیے مدنی صورتوں کا جو بنیادی مضمون ہے وہ عقیدہ توحید ہے، توحید کا اس بات، توحید کے اس بات پر دلائل، اور شرک کے رد پر دلائل وہ ان صورتوں میں ہے۔
اور پھر جو ہے اس کے ساتھ ساتھ ایمانیات بھی ہیں، آخرت پر ایمان، جنت پر ایمان، جہنم پر ایمان، مرنے پر ایمان، مر کر دوبارہ اٹھنے پر ایمان، کیونکہ قریش مکہ جو تھے وہ بالکل ان چیزوں کو نہیں مانتے تھے، وہ کہتے تھے مر جائیں گے بس مٹی ہو جائیں گے ختم، اس کو مانتے ہی نہیں تھے۔ تو ان مکی صورتوں میں، اور قرآن کا زیادہ تر حصہ جو ہے وہ مکی صورتوں پر مشتمل ہے، تو زیادہ مضمون اسی بات پر زور دیا گیا ہے، اور ہمیں ان دونوں چیزوں کی ضرورت ہے اس وقت۔ اس وقت کئی کلمہ پڑھنے والے ایسے موجود ہیں جن کا آخرت پر کوئی ایمان نہیں ہے، اپنی من پسند کی زندگی گزار رہے ہیں، مرنے کا یقین نہیں، اگر زبان سے انکار نہیں کرتے تو عمل سے انکار ہے۔ تو یہ مکی صورتوں کا بنیادی مضمون ہے، ایمانیات۔ اور مدنی صورتیں جو ہیں، جو صورتیں مدینہ میں نازل ہوئیں، ان کے اندر خطاب جو ہے وہ براہ راست مسلمانوں سے ہے، مسلمانوں کو احکامات بتائے گئے۔ اور ان صورتوں میں چونکہ اب یہ دیکھیں نا، ایک فرق یہ بھی سمجھیں کہ مکہ میں جو لوگ تھے، قریش مکہ، وہ بڑے سخت لوگ تھے، مکہ کے لوگ بڑے سخت تھے، سخت دل لوگ تھے، لیکن ایک اخلاقی جو ہے صفت کہہ لیں یا کوئی خوبی کہہ لیں، ان میں یہ تھی کہ ان میں نفاق نہیں تھا۔ وہ جس چیز پر اڑ جاتے، جس کی مخالفت کرتے تو سامنے کرتے، ڈٹ کر مخالفت کرتے تھے، اور اگر کسی کا ساتھ دیتے، کسی کو زبان دے دیتے تو اس کو پورا کرتے، جان انہیں دینی پڑتی تو دے دیتے، کسی کے ساتھ کی ہوئی وعدہ کو وعدہ خلافی نہیں کرتے تھے۔ ان میں جو ہے جھوٹ نہیں تھا، منافقت نہیں تھی، جو ہے دوغلی پالیسی ان میں نہیں تھی۔ اور جو مدینہ کے لوگ تھے، یہودیوں سے واسطہ وہاں جا کے پڑا، وہ ایک ایسے سمجھیں کہ پہلے ایک مسلمان قوم تھی اور بگڑی ہوئی مسلمان قوم، کیونکہ یہودیوں پر کتابیں نازل ہوئیں، رسول بھی آئے، پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں تفسیر ان کی۔ وہ ایک بگڑی ہوئی مسلمان قوم تھی، اس میں جو خرابیاں تھیں وہ اخلاقی پستی کا شکار تھے، ان میں نفاق تھا، ان میں ظاہر اور باطن ایک نہیں تھا، باطن میں کچھ تھے، ظاہر میں کچھ تھے، اللہ کی آیات کو چھپاتے تھے، بیچ ڈالتے تھے، دھوکہ تھا۔ اور اسی کے زیر، ان یہودیوں کے زیر اثر جو دوسرے قبائل تھے، اوس و خزرج، ان میں بھی یہ خرابیاں ان کی وجہ سے کچھ نہ کچھ آ چکی تھیں۔ تو اسی لیے مکی اور مدنی صورتوں میں جو ایک فرق ہے وہ یہ ہے کہ مدنی صورتوں میں زور دیا گیا ہے کہ اپنا ظاہر اور باطن درست کر لو، یہ چیز حلال ہے، یہ چیز حرام ہے، یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، یہ اللہ کا حکم ہے، اس کو مانو، واضح طور پر بتایا گیا۔ اور مدنی صورتوں میں جو اخلاقی کمزوریاں ہیں وہ یہ بتایا گیا ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا، اور دوسروں پر جو ہے وہ رحم کرنا ہے، ظلم نہیں کرنا، کیونکہ وہ سخت دل تھے، جب اڑ جاتے تھے تو اڑ جاتے، آگے کوئی بھی ہے انہیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی، ظلم کرتے تھے، یتیموں کا مال کھا جاتے تھے، اور بہت جو ہے وہ سنگ دلی تھی۔ انہیں کہا گیا کہ تمہارے پاس مال ہے اور تم خرچ نہیں کرتے تو یہ کوئی اچھی خوبی نہیں ہے۔ خرچ کرنے کی ترغیب دی گئی ہے، اور کنجوسی کی مذمت بیان کی گئی ہے، سخاوت کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ یہ بھی ایک فرق جو ہے وہ ذہن میں رکھنا چاہیے۔ تو انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں ان صورتوں کو۔ تو یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ ایک جو ہے صورتوں کا گروپ ہم نے پڑھ لیا، اس میں صرف ایک صورت مدنی تھی، ایک صورت مکی تھی، سورہ فاتحہ، اور اس کی ایک الگ سے فضیلت ہے اور شان ہے، اور باقی ساری صورتیں اب تک جو ہم نے پڑھیں وہ ساری مدنی صورتیں تھیں، احکامات اور تھے، خطاب کا انداز اور تھا۔ اور اب ہم یہاں سے جو شروع کر رہے ہیں یہ مکی صورتیں ہیں، اور ان کا مضمون ایک اور طرح کا ہے، خطاب کا انداز بھی اور ہے مدنی صورتوں میں۔ اور یہ بھی آپ دیکھیں کہ مکی صورتوں میں جو ہے وہ فصاحت و بلاغت زیادہ ہے۔ عرب جو تھے قریش مکہ، وہ اپنے آپ کو زبان کا بڑا ماہر سمجھتے تھے، ان کی زبان کی مہارت کو، ان کے زعم کو توڑا گیا ہے کہ تم اپنے آپ کو بڑا زبان دانی کا ماہر سمجھتے ہو، اس کا جواب لاؤ۔ اور وہ زیادہ ان صورتوں میں نہیں ہے۔ آخری جو گروپ ہے صورتوں کا، جو چھوٹی چھوٹی صورتیں، ان میں توحید پر بھی بڑے زبردست دلائل ہیں، اور خطاب کا انداز بھی، جس طرح شاعرانہ کلام جو کہا کرتے تھے، ان کے اس زعم کو توڑا گیا، وہ بھی ان صورتوں میں آئے گا۔ اور یہاں پر اس میں بھی ہم دیکھیں گے کہ توحید پر کتنے بہت بھرپور دلائل دیے گئے ہیں۔ اور اس صورت میں جو ہے مدنی صورتوں میں توحید کے دلائل دو طرح سے ہیں، یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں۔ توحید کے دلائل دو طرح سے اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں مکہ والوں کو سمجھانے کے لیے۔ ایک ہے تذکیر بآلاء اللہ، اور ایک ہے تذکیر بایام اللہ۔ تذکیر بآلاء اللہ کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ نصیحت کرتے ہیں اپنے بندوں کو اپنی قدرت کے دلائل دکھا کر، اپنی نعمتیں گنوا کر،
آسمان، زمین کی نعمتیں، آسمان کی نعمتیں، سورج، چاند، ستارے، سیارے، یہ ساری اپنی قدرت کے دلائل دکھا کر انسان کو نصیحت کرتے ہیں کہ دیکھو وہ رب جس نے اتنی بڑی کائنات بنائی، اس رب کو پہچانو اور اسی کے بن جاؤ۔ وہ تمہیں مار بھی سکتا ہے، اس نے جنت بھی بنائی ہے، اتنی بڑی کائنات جس نے بنا لی وہ آگے بھی کچھ بنا سکتا ہے، اس کو مان لو۔ تو تذکیر بآلاء اللہ، اللہ کی آیات کے ساتھ، اللہ کی نشانیوں کے ساتھ، اللہ کی قدرت کے دلائل کے ساتھ نصیحت۔ اور دوسرا ہے تذکیر بایام اللہ۔ ایام اللہ کا معنی اللہ کے دن، اللہ کی جس طرح سابقہ قومیں آئیں، سابقہ تاریخ، اللہ نے سابقہ انبیاء کے واقعات بیان کر کے سابقہ قوموں کے جو تباہی کا انجام تھا ان کو بیان کر کے ڈرایا ہے انسانوں کو کہ دیکھو تم سے پہلے کتنے بڑے بڑے لوگ آئے، کتنی طاقتور قومیں آئیں، ان کے پاس کتنا اقتدار تھا، اختیار تھا، قوت اور طاقت تھی، سب کچھ تھا، ہم نے کس طرح ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا، تم بھی دیکھو۔ تو یہ بھی ساتھ ساتھ ترتیب کے ساتھ چلتا ہے۔ اس صورت میں جو ابھی ہم پڑھنے لگے ہیں سورۃ الانعام، اس میں تذکیر بآلاء اللہ ہے، اللہ کی قدرت کے دلائل دے کر اللہ نے اپنی توحید سمجھائی ہے۔ اور اگلی جو صورت ہے سورۃ الاعراف، اس میں تذکیر بایام اللہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے سابقہ قوموں کے، قوم عاد، ثمود، قوم نوح، قوم لوط اور فرعون، اس موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ سورۃ الاعراف میں تفصیل کے ساتھ ہے۔ تو اس میں تذکیر بایام اللہ، سابقہ اللہ تعالیٰ نے اپنی تاریخ بتائی ہے، تو سابقہ قوموں کے واقعات بتائے ہیں۔ اور اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے دلائل دیے ہیں، اور ان دلائل کو دے کر بار بار بتا کر سمجھا کر اللہ رب العالمین نے اپنی توحید سمجھائی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ چیز ذہن میں رکھیں اس صورت کو پڑھتے ہوئے، خصوصاً تذکیر بآلاء اللہ کہ اللہ تعالیٰ توحید سمجھائیں گے اپنی قدرت کے دلائل دے کر۔ تو شروع کرتے ہیں، پہلے لفظی ترجمہ اس کا دیکھتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس کی وضاحت اور تفصیل بھی پڑھیں گے۔ الحمدللہ، سب تعریف للہ، اللہ کے لیے ہے، الذی، جس نے خلق، پیدا کیا، السماوات، آسمانوں کو، والارض، اور زمین کو، وجعل الظلمات والنور، اور اس نے بنایا ظلمات، تاریکیوں کو، والنور، اور روشنی کو، ثم، پھر بھی، الذین، وہ لوگ کہ جن کفروا، سب نے کفر کیا، بربہم، اپنے رب کے ساتھ اور چیزوں کو شریک کیا، یعدلون، اور چیزوں کو وہ برابر قرار دیتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ اوروں کو بھی وہ برابر قرار دیتے ہیں۔ هو الذی، وہی ہے جس نے خلقکم، پیدا کیا تمہیں، من طین، مٹی سے، ثم قضا، پھر مقرر کیا، اجلاً، ایک وقت مرنے کا، واجل مسمی، اور ایک وقت مقرر ہے، عندہ، اس کے پاس، ثم، پھر بھی کافر، انتم، تم شک کرتے ہو، پھر بھی ہے کافرو تم، تمترون، شک کرتے ہو، وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ، وہی ایک اللہ ہے آسمانوں میں، وَفِي الْأَرْضِ، اور زمین میں بھی ایک اللہ ہے، یعلم، وہ جانتا ہے، سرکم، تمہارے پوشیدہ احوال کو، وجہرکم، اور تمہارے ظاہری حالت کو، ویعلم، اور وہ جانتا ہے، ما تکسبون، جو تم سب عمل کرتے ہو، وما تأتیہم، اور نہیں آتی ان کے پاس، من آیت، کوئی نشانی، من آیات ربہم، ان کے رب کی نشانیوں میں سے، الا کانوا، مگر ہیں وہ سب، عنہا، ان نشانیوں سے، معرضین، سب اعراض کرنے والے ہیں، فقد، تو یقیناً، کذبوا، ان سب نے جھٹلا دیا، بالحق، کے اس حق کو، لما جاءہم، جب آیا وہ حق ان کے پاس، فسوف، تو ان قریب، یأتیہم، آئیں گی ان کے پاس، انباء، خبریں، انجام کی خبریں، ما کانوا بہ یستہزئون، جو کہ وہ سب اس کا یستہزئون، مذاق اڑایا کرتے تھے۔ الم یروا، کیا نہیں ان سب نے دیکھا، کم اہلکنا، کتنی ہی ہلاک کر دی ہم نے، من قبلہم، ان سے پہلے، من قرن، امتیں، کتنے لوگوں کو، کتنی بستیوں کو ہم نے ان سے پہلے ہلاک کر دیا، مکناہم، ہم نے ٹھکانہ دیا تھا انہیں، اقتدار دیا تھا، زمین میں جگہ دی تھی ان کو، فی الارض، زمین میں، ما لم نمکن لہم، ان جیسا اقتدار اور ان جیسی حکومت اور ان جیسی قوت اور طاقت ان کو ہم نے دی نہیں ہے، لکم، تمہیں نہیں دی، وارسلنا السماء، اور ہم نے بھیجی آسمان سے، علیہم، ان پر، مدرارا، موسلادھار بارش، وجعلنا، اور ہم نے بنائیں، الانہار، نہریں، تجری من تحتہم، جو بہتی تھیں ان کے نیچے سے، فاہلکناہم، پھر ہم نے ہلاک کر دیا انہیں، بذنوبہم، ان کے گناہوں کے سبب، وانشأنا، اور ہم نے پیدا کی، من بعدہم، ان کے بعد، قرنن،
کئی قومیں، کئی امتیں آخرین دوسری، وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ کتاب، اور اگر ہم نے اتاری ہوتی علیک آپ پر کتاباً ایک کتاب لکھی ہوئی، فی قرطاس کاغذ میں، کتاب کی شکل میں، لمسوا پھر وہ چھو لیتے اسے، بِأَيْدِيهِمْ اپنے ہاتھوں سے، لقال الذین تو ضرور کہہ دیتے وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، ان ھذا الا سحر مبین، نہیں ہے یہ مگر واضح جادو، وقالوا لولا انزل علیہ ملک، اور وہ سب کہتے ہیں کہ کیوں نہیں اتارا گیا علیہم ان پر ملک کوئی فرشتہ، ولو انزلنا اور اگر ہم نازل کر دیتے ملکن کسی فرشتے کو، لقضی الامر تو یقیناً پھر کام تمام کر دیا جاتا، پھر فیصلہ کر دیا جاتا ان کے کام کا، ثم لا ینظرون پھر وہ مہلت نہ دیے جاتے، اگر ہم فرشتہ نازل کریں پھر اگر فرشتے کو دیکھ کر نہیں مانیں گے تو ساتھ عذاب بھی آ جائے گا، ولو جعلنا اور اگر ہم نے بنایا ہوتا اسے ملکن فرشتہ، اگر ہم فرشتہ رسول بنا کر بھیجتے تو لجعلناہ رجلا تو ہم یقیناً اسے بناتے رجلا مرد کی صورت میں، کیونکہ زمین پر انسان رہتے ہیں، فرشتے کو بھی ہم اگر بھیجتے اپنا پیغام دے کر تو اسے بھی انسانی صورت میں بھیجتے، وَلَلَبَسْنَا اور ضرور ہم شبہ ڈال دیتے علیہم ان پر، ما یلبسون جس شبہ میں وہ اب پڑے ہوئے ہیں، وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ اور البتہ تحقیق مذاق اڑایا گیا، برسول کئی رسولوں کا، من قبل کا آپ سے پہلے، فحاقہ تو گھیر لیا، بالذین ان لوگوں کو، ساخروا کہ جن سب نے مذاق اڑایا، منہم ان میں سے، ما کانوا بہ یستہزئون اس چیز نے جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے، جس عذاب کا وہ مذاق اڑاتے تھے اس عذاب نے آ کر پھر ان قوموں کو گھیر لیا، تو ان قریب ان پر بھی وہ چیز جس کا یہ مذاق اڑا رہے ہیں عذاب ان پر آنے والا ہے۔ یہاں تک اس پہلا رکوع جو ہے وہ اس کا کمپلیٹ ہوا ہے، تو ابھی اس کی تفسیر ہم دیکھتے ہیں۔ الحمدللہ، الحمدللہ سب تعریف اللہ کے لیے ہے۔ یہاں پر نا ایک اور چیز بھی آپ نوٹ کریں کہ قرآن مجید میں تقریباً 7 پاروں کے وقفے سے نا کوئی صورت الحمدللہ کے لفظ سے شروع ہوتی ہے۔ شروع میں جو ہے سورۃ الفاتحہ الحمدللہ رب العالمین سے قرآن کا آغاز ہوتا ہے، پھر یہاں پر 7ویں پارے میں یہ سورۃ الانعام الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور، الحمدللہ سے جو ہے وہ سورت شروع ہو رہی ہے، اور اسی طرح اس کے بعد پھر 15ویں پارے میں سورۃ الکہف کا آغاز الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، الحمدللہ سے شروع ہوتا ہے، اور پھر اسی طرح آگے 22ویں پارے میں 2 صورتیں اکٹھی آئی ہیں، سورہ سبا اور سورۃ الفاطر، ان کا آغاز بھی الحمدللہ سے ہوتا ہے، اور گویا کہ قرآن کا آخری حصہ بھی اس انداز سے اس میں شامل کر دیا گیا کہ 2 صورتیں وہاں پر پھر اکٹھی الحمدللہ اللہ کی تعریف سے شروع ہو گئیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ چیز بھی ذہن میں رکھیں، الحمدللہ سب تعریف اللہ کے لیے ہے۔ تو اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ہر وقت ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ایک حصہ ہم نے قرآن کی صورتوں کا جو ایک گروپ ہے وہ پڑھ لیا تو الحمدللہ اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، یہ اللہ کا کرم ہے، اللہ نے ہمیں قرآن پڑھنے کے لیے چنا ہے، اللہ نے ہمیں وقت جو ہے قرآن کو پڑھنے کے لیے، قرآن کو پڑھانے کے لیے اللہ نے ہمیں وقت نکالنے کی توفیق دی ہے، ورنہ کئی لوگ دیکھیں یہ اسی میں ہے کہ کل شروع کریں گے، پرسوں شروع کریں گے، اگلے مہینے شروع کریں گے، اگلے سال شروع کر لیں گے، ایسے چلتے چلتے زندگی گزر جاتی ہے، قرآن نہیں پڑھ سکتے۔ یہ خاص وہی لوگ قرآن پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں جن پر اللہ کا خاص کرم اور اللہ کا فضل ہوتا ہے، تو اس پر ہم کیا کہیں کہ ہم نے ایک گروپ پڑھ لیا، الحمدللہ سب تعریف اللہ کے لیے، اللہ تو نے ہمیں توفیق دی، ساری تعریفیں تیرے لیے، ہمارا اس میں کوئی کمال نہیں ہے کہ ہم بڑے اچھے ہیں، ہم نیکی کی طرف آتے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم قرآن پڑھتے ہیں، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، یہ سب اللہ کا کرم ہے ہم پر کہ اللہ نے ہمیں اپنے دین کے لیے چن لیا ہے۔ الحمدللہ الذی خلق السماوات جس نے پیدا کیا آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، وجعل الظلمات والنور، یہاں پر خلق اور جعل یہ 2 چیزیں بھی ذہن میں رکھیں کہ خلق اور جعل ایک جیسے افعال مادی اور غیر مادی کی تخلیق کا فرق واضح کرتے ہیں کہ خلق جو ہے وہ ایک مادی چیز کی تخلیق کے لیے آتا ہے،
آسمان جو ہے ایک وجود ہے، اس کا مادی چیز ہے، زمین بھی اس کا وجود ہے، لیکن ظلمات اور نور، اندھیرا اور روشنی، ان کا کوئی وجود نہیں ہے، یہ کوئی مادی چیزیں نہیں ہیں، ان کی جو ہے وہ صرف ظلمات جو ہے وہ نور، اندھیرا روشنی کے نہ ہونے کا نام ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اندھیرے کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اندھیرا کس چیز کا نام ہے؟ جب نور نہیں ہوگا، روشنی نہیں ہوگی تو اندھیرا ہوگا۔ روشنی کوئی چیز ہے لیکن اندھیرا کوئی چیز نہیں ہے، روشنی کے نہ ہونے کا نام اندھیرا ہے۔ اور اسی طرح آگے جو مثال دی گئی ہے نا، میں اس لیے یہ وضاحت کر رہا ہوں کہ اندھیرا روشنی کے نہ ہونے کا نام ہے، اندھیرا حقیقت میں کوئی چیز نہیں ہے۔ جہاں پر نور نہیں ہوگا وہاں اندھیرا ہوگا، ظلمات ہوں گے۔ لیکن آپ آگے دیکھیں، ثم الذین کفروا، لیکن پھر وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، بربہم یعدلون، وہ اپنے رب کے ساتھ ان چیزوں کو برابر قرار دیتے ہیں کہ ایک انسان جس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، جس کے پاس کچھ نہیں، وہ شرک کر رہا ہے، وہ اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے بتوں کو اللہ کے برابر قرار دے رہا ہے، وہ تو اندھیرے میں ہے۔ لیکن وہ لوگ جو کافر ہیں وہ برابر قرار دیتے ہیں، جس طرح اللہ کو بلانے والا اور بت کو بلانے والا برابر ہے۔ ایک انسان دلیل پر ہے، نور پر ہے، روشنی پر ہے، اس کے پاس برہان ہے، اللہ کی طرف سے دلائل ہیں، اور دوسرا اس کے مقابلے میں اس کے پاس کچھ بھی نہیں، باپ دادا کی رسم و رواج ہیں۔ اس سے پوچھو کہ کیا کر رہا ہے تم، جس طرح مشرکین مکہ سے پوچھا جاتا تو وہ کہتے وجدنا آباءنا، ہم نے اس پر اپنے باپ دادا کو پایا۔ تو وہ تو بالکل اندھیرے پر ہے، اس کے پاس کوئی دلیل ہی نہیں ہے۔ روشنی اور اندھیرا برابر نہیں ہو سکتے، لیکن کافر لوگ ان دونوں کو برابر کر رہے ہیں، روشنی اور اندھیرے کو برابر سمجھتے ہیں۔ ایک انسان دلائل پر ہے اور وہ کہتا ہے کہ ایک اللہ کو بلاؤ، اور دلائل بھی دے رہا، جیسے آگے دلائل شروع ہو رہے ہیں کہ وہ رب جس نے خلق السماوات، آسمان بنایا، الہ تو وہ ہے جس نے زمین بنائی، اور یہ لوگ جن کو خود بنایا گیا اور ان کی زندگی بھی ختم ہو گئی، تم نے ان کی مورتیاں بنا لیں، اب یہ اور پوری کائنات بنانے والا برابر ہو سکتے ہیں؟ وہ رب تمہاری مشکلیں حل کرنے پر قادر ہے، اور یہ بھی قادر ہیں۔ کافر لوگ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کو برابر، ظلمات اور اندھیروں کو، دلائل اور بے دلیل انسان کو، نور پر زندگی گزارنے والا اور اندھیرے میں ٹامک ٹوئیاں مارنے والا، دونوں کو برابر سمجھتے ہیں۔ اور اسی طرح کافر ایک اور چیز کو برابر سمجھتے تھے، ایک تو وہ کہتے تھے کہ آخرت ہے ہی نہیں، مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، نہیں اٹھیں گے، اور اگر اٹھے بھی صحیح، اگلی زندگی ہوئی بھی صحیح، تو جس طرح اس زندگی میں، اس دنیا میں ہمارے پاس عیش و آرام ہے، دنیا کی صدارتیں اور چودراہٹیں اور جو ہے حکومت، یہ نظام سارا کچھ ہمارے پاس ہے، ان مسلمانوں کے پاس کچھ نہیں، یہ غریب ہیں، کھانے کے لیے ان کے پاس کچھ نہیں، فقیر ہیں۔ اگر اگلی زندگی ہوئی بھی صحیح تو اس زندگی میں بھی یہ دولتیں، یہ فراوانیاں، یہ اقتدار، یہ سب کچھ ہمارے پاس ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ کیا ہے؟ ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، یہ دونوں کو برابر قرار دیتے ہیں۔ ایک بندہ اللہ کی فرمانبرداری میں زندگی بسر کر رہا ہے، وہ اپنی منمانی قربان کیے ہوئے ہے، اپنے نفس کی خواہشات کو اس نے دبایا ہوا ہے، اپنی مرضی کے مطابق زندگی نہیں گزارتا، اور دوسرا انسان عیاشیوں میں، فحاشیوں میں، بدماشیوں میں، ظلم میں زندگی گزار رہا ہے۔ یعدلون، کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ قیامت کے دن برابر ہو جائیں گے۔ ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، جس طرح زمین و آسمان برابر نہیں، اندھیرا اور روشنی برابر نہیں، اسی طرح یہ بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ هو الذی، پھر آگے اللہ نے اپنا تعارف کرایا، اللہ تو وہ ہے، خلقکم من طین، جس نے تمہیں مٹی سے بنایا، ثم قضى اجلا، انسان کی تخلیق کی ابتدا مٹی سے ہے، انسان کو اللہ رب العالمین نے مٹی سے بنایا، ثم قضى اجلا، پھر ایک وقت مقرر کیا جو کہ ہر انسان کی انفرادی موت کا وقت ہے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات فقد قامت قیامتہ، جو انسان فوت ہو گیا تو سمجھو اس کی قیامت قائم ہو گئی۔ تو اس سے پہلے اجلا سے مراد موت کا وقت، ہر انسان کی موت کا وقت مقرر ہے، ایک لمحہ بھی اس سے پہلے اور اس سے آگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ، اور ایک وقت اللہ کے ہاں مقرر ہے، یہ موت کا وقت بھی اللہ کے ہاں مقرر ہے، لیکن تمام دنیا کی موت کا وقت اجل مسمن عندہ، اس کے پاس جو مقررہ وقت ہے تمام دنیا کی موت، جب دنیا فنا کر دی جائے گی، جب قیامت آ جائے گی، وہ اللہ کے ہاں جب سارے انسانوں کی پیشی ہوگی، ثم انتم تمترون، پھر بھی کافروں تم شک کرتے ہو، اس چیز سے تم جو ہے نصیحت نہیں حاصل کرتے کہ تمہاری موت کا وقت مقرر ہے، اس کو تم اپنی مرضی سے آگے پیچھے نہیں کر سکتے،
جب موت کا وقت مقرر ہے تو اٹھنے کا وقت بھی مقرر ہے، اللہ کے سامنے پیشی کا وقت بھی مقرر ہے۔ اور دوسری صورت میں سورۃ الواقعہ میں اللہ فرماتے ہیں اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ ہمارے اوپر کوئی نہیں ہے، کوئی ہمارے اوپر قادر نہیں ہے، تو جب موت کا وقت آتا ہے تو اس موت کے وقت کو تم ٹال کیوں نہیں دیتے؟ تمہارا اپنا قریبی عزیز رشتہ دار جس سے تم اپنی جان جتنی محبت کرتے ہو، جان سے بھی زیادہ محبت کرتے ہو، تمہاری آنکھوں کے سامنے ایڑیاں رگڑ رہا ہوتا ہے اور اس کی روح نکل رہی ہوتی ہے، اس کی روح کو واپس کیوں نہیں لوٹا سکتے؟ اس رب نے وقت مقرر کیا ہے، ایک لمحہ بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتا، تو ہمارا بھی وقت مقرر ہے، اس لیے ہمیں بھی سمجھنا چاہیے۔ میں نے شروع میں کہا نا کہ اس وقت ان صورتوں پر کو پڑھنا، سمجھنا اور پھیلانا کلمہ پڑھنے والوں میں بہت ضروری ہے۔ یہ مکی صورتیں، اسی طرح سے شرک بھی موجود ہے اور اسی طرح سے آخرت کے بارے میں شک بھی موجود ہے، شک بھی ہے اور شرک بھی ہے۔ شکوک و شبہات کا شکار ہیں، کہتے ہیں بس یہی دنیا ہے جو موج مستی کر لو، آگے کس نے دیکھا؟ جب مر جائیں گے اس زندگی کے لیے، اس کی زندگی کے لیے کیا کرنا ہے؟ مرنے کے بعد کی تیاری کریں۔ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاءِ، وہی اللہ ہے آسمانوں میں، وَفِي الْأَرْضِ، اور زمین میں۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ وہی ایک ہے اللہ۔ اس سے نا پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی پوری قدرت، کمال جو ہے کمال قدرت کو ثابت کیا، اور اس آیت میں اپنے علم کا کامل ہونا ثابت کیا ہے۔ پچھلی آیت میں اپنی 2 آیتوں میں اپنی قدرت ثابت کی کہ وہ رب جس نے اپنی قدرت کے ساتھ آسمان بنایا، زمین بنائی، اور اس نے اپنی قدرت کے ساتھ تمام انسانوں کو تخلیق کر کے موت کا وقت مقرر کیا ہے، اس کی طاقت ہے، قوت ہے، قدرت ہے۔ اور اس آیت میں اللہ نے اپنے علم کا ذکر کیا ہے کہ وہ رب جانتا ہے اور وہی رب ہے۔ آسمان میں بھی اسی کی عبادت کرتے ہیں اور زمین میں بھی اسی، یہ نہیں کہ آسمان والوں کا اور رب ہے اور اللہ ہے اور زمین والوں کا اور اللہ ہے۔ اس آیت سے نا کچھ لوگ غلط استدلال لیتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین عرش پر نہیں ہے۔ اللہ کے عرش ہونے کے خلاف اس آیت کو بطور دلیل وہ پیش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ پر ہیں، هو اللہ فی السماء، آسمان میں بھی اللہ ہے، وفی الارض، اور زمین میں بھی اللہ ہے۔ یہاں سے اللہ کا علم مراد ہے، اللہ کی ذات مراد نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے ہر جگہ نہیں ہے، اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ کوئی عرش وغیرہ نہیں ہے جس پر اللہ تعالیٰ بلند ہو۔ حالانکہ یہ اس آیت کا مطلب ہرگز نہیں، کیونکہ آیت میں اس کی ذات یا شخصیت کے آسمان اور زمین میں ہونے کا بیان نہیں ہے، بلکہ زمین و آسمان میں اس کے اللہ یعنی معبود برحق ہونے کا بیان ہے۔ اور رہی اس کی ذات، تو قرآن مجید میں اس کی ذات کا عرش پر ہونا کئی جگہ پر واضح ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے عرش پر ہیں، اور عرش کا ذکر قرآن کریم میں تقریباً 18 مقامات پر ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے عرش پر ہیں، یہ قرآن کریم میں تقریباً 8 مقامات پر ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ رب العالمین اپنی ذات کے اعتبار سے عرش پر ہیں۔ یہاں جو ہے اللہ رب العالمین یہ بتا رہے ہیں کہ معبود جس کی عبادت کی جائے وہ زمین میں بھی ایک ہے، جس کی عبادت کی جائے وہ آسمان میں بھی ایک ہے، اور اپنے علم کے اعتبار سے، قوت قدرت کے اعتبار سے آسمانوں پر بھی ہے، اور اپنی قوت طاقت اقتدار کے اعتبار سے زمین میں بھی وہی ایک ہے۔ یہ نہیں کہ آسمان میں کوئی اور کسی اور کی بادشاہت چلتی ہو، زمین پر کسی اور کی چلتی ہو، ایسے نہیں ہے، ایک ہی اللہ ہے۔ یعلم سرکم، وہ جانتا ہے، دیکھیں آگے وضاحت آ گئی، وہ جانتا ہے، آسمان والوں کے حالات بھی جانتا ہے، زمین والوں کو بھی جانتا ہے، سرکم تمہارے پوشیدہ حالات سے بھی واقف ہے، وجہرکم اللہ کے کمال علم کا ذکر ہے، وجہرکم تمہارے ظاہری احوال کو بھی جانتا ہے، ویعلم ما تکسبون اور جو تم چھپا رہے ہو ان کو بھی جانتا ہے، وما تأتیہم من آیۃ من آیات ربہم اور نہیں آتی ان کے پاس کوئی بھی نشانی ان کے رب کی طرف سے، الا کانوا عنہا معرضین مگر یہ اعراض کیے ہوئے ہیں، ہر نشانی کو دیکھ کر منہ موڑ لیتے ہیں، فقد کذبوا بالحق انہوں نے حق کو جھٹلا دیا جب ان کے پاس آ گیا، تو ان کے پاس ان لوگوں کی بھی خبریں آ گئیں جو پہلے اس عذاب کا مذاق اڑاتے تھے، وہ خبریں ان تک پہنچ چکی ہیں۔ الم یرو انہوں نے کیا نہیں دیکھا کما ہلکنا من قبلہم من قرن ان سے پہلے کتنی بستیوں کو ہم نے ہلاک کیا ہے، ان کو ہم نے اتنا اقتدار دیا تھا، طاقت دی تھی، زمین میں اتنا غلبہ دیا تھا کہ ان جیسا ان کو تو ہم نے دیا ہی نہیں۔ اور یہ صورت مکی صورت جو ہے یہ تقریباً مکہ کے آخری دور میں نازل ہونے والی ہے، مکہ کے آخری دور میں نازل ہوئی یہ صورت، اور اس میں اس وقت جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ حبشہ کی طرف ہجرت کر چکے تھے، اور باقی جو مکہ میں تھے ان پر ظلم و ستم ہو رہا تھا،
اور کئی طرح کی نشانیاں ان پر آ چکی تھیں، اور بار بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہتے تھے نا کہ عذاب آئے گا، عذاب آئے گا، اور آگے سے یہ لوگ کہتے کہ عذاب عذاب سن کر ہمارے کان پک چکے ہیں، کہاں ہے وہ عذاب، لاؤ، لا کر دکھاؤ۔ تو اس طرح اب یہاں پر انداز جو ہے وہ سختی والا ہے کہ ابھی آنے والا ہے عذاب۔ اور آگے اگلی صورت جو پڑھیں گے سورہ اعراف کے بعد سورہ انفال، اس میں غزوہ بدر میں ان پر آ گیا عذاب، ٹھیک ہے نا۔ تو وارسلنا السماء علیہم مدرارا، پہلی قوموں کے تھوڑا سا حالات بتائے جا رہے ہیں کہ پہلی قوموں کو تو دیکھو، بار بار کہتے ہو تم جیسا مذاق انہوں نے بھی کیا تھا، تم جیسے مذاق کر رہے ہو نا قیامت کا، آخرت کا، عذاب کا، انہوں نے بھی اسی طرح عذاب کا مذاق اڑایا تھا، پھر گھیر لیا اس چیز نے جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ ان کے لیے تو ہم نے باغات بنائے، پھر ان کے گناہوں کی وجہ سے ہم نے انہیں ہلاک کر دیا، ان کی جگہ ہم دوسری امتیں لائے۔ اور وہ مکہ کے مشرک نا مطالبہ کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حصی معجزے کا کہ آپ جو ہے آپ کے لیے مکہ میں ایک گھر ہونا چاہیے، سونے کا محل ہونا چاہیے، آپ کے لیے باغ ہونا چاہیے، یا آپ ایسے کریں آپ کے ساتھ کوئی فرشتہ آنا چاہیے جو آپ کی تائید کرے، یا پھر آپ آسمان کی طرف سیڑھی لگا کر جائیں اور وہاں سے ایک پوری کتاب لائیں۔ یہ کیا کہ ایک آیت کبھی آتی ہے، کبھی 2 آیتیں آتی ہیں، کبھی ایک صورت آتی ہے، کبھی 2 صورتیں آتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ جو صورت ہے نا ابھی ہم پڑھنے لگے ہیں، شروع میں مجھے بھول گیا، یہ صورت تقریباً اس کی جو ہے 156 آیتیں ہیں، 105-7 آیتیں چھوڑ کر باقی پوری صورت جو ہے وہ ایک ہی دفعہ نازل ہوئی ہے۔ تو وہ کہتے کہ بار بار کبھی کتنی صورتیں نازل ہوتی ہیں، ایک صورت نازل ہوتی ہے، کبھی چند آیتیں نازل ہوتی ہیں۔ آپ ایسے کریں جتنا بھی ہے نا یہ قرآن، یہ پوری کتاب کی شکل میں آسمان پر جائیں اور وہاں سے پوری کتاب لے کے آئیں، اور پھر ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ آپ آسمان سے اتر رہے ہیں، ہم پھر اس کو چھوئیں گے، دیکھیں گے اپنی آنکھوں سے، پھر مانیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے جواب میں، لو نزلنا، اگر ہم نے اتاری ہوتی ان پر کتاب فی قرطاس، لکھی ہوئی کاغذ کی شکل میں پوری کتاب، لمسو، پھر اپنے ہاتھوں سے یہ چھو بھی لیتے، لمسوہ بایدیہم، اسے اپنے ہاتھوں سے چھو لیتے، تو پھر بھی کافر کہتے ھذا سحر مبین، یہ بھی جادو ہے۔ اگر آپ کو آسمان پر چڑھتا ہوا دیکھیں، اترتا ہوا دیکھیں، کتاب کو ہاتھ لگا لیں، پھر بھی یہ کافر لوگ تو کہیں گے کہ یہ جادو ہے۔ جنہوں نے اتنی بڑی نشانیاں دیکھ کر کہا ہے کہ یہ جادو ہے، اگلی نشانیوں پر بھی یہی کہیں گے کہ یہ جادو ہے۔ وقالوا لولا نزل، اور یہ کہتے ہیں کہ آپ پر فرشتہ کیوں نہیں نازل کیا گیا؟ اللہ فرماتے ہیں اگر ہم فرشتہ نازل کرتے تو ساتھ پھر عذاب بھی نازل کرتے۔ فرشتہ جب تائید کر دیتا آپ کی کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اگر پھر یہ نہ مانتے تو پھر صفحہ ہستی سے مٹا دیے جاتے، نسیم منسیہ کر دیے جاتے، ان کو قصہ پارینہ بنا دیا جاتا۔ اگر فرشتہ نازل نہیں ہو رہا تو یہی ان کے لیے بھلائی ہے، ابھی ان کے لیے حجت باقی ہے، ان کے لیے مہلت باقی ہے کہ مان لیں، سابقہ زندگی کے گناہوں سے توبہ کر لیں تو فائدہ ہے ان کا۔ اور اگر ہم فرشتہ بھیجتے بھی، اللہ فرماتے تو زمین پر تو انسان رہتے ہیں، تو فرشتے کو بھی ہم انسانی شکل میں بھیجتے۔ اور اللہ تعالیٰ کی انسانوں کو ہدایت دینے کے لیے جتنے بھی رسول اور انبیاء بھیجے وہ سب انسان ہی تھے، کیونکہ سمجھانا انسانوں کو ہے۔ تو انسان جو انسان کی فطرت کو سمجھتا ہے، نفسیات کو سمجھتا ہے، انسان ہی درست طریقے سے سمجھا سکتا ہے نا۔ فرشتے کو تو بھوک نہیں لگتی، پیاس نہیں لگتی، فرشتے کو تھکاوٹ نہیں ہوتی، تو وہ کیا انسان کی فطرت کو سمجھے گا اور کس طرح سمجھائے گا؟ اس لیے انسان ہی اللہ تعالیٰ نے بھیجے۔ لیکن مکہ کے جو کافر تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو نہیں مانتے تھے، کہتے تھے کہ آپ کی رسالت کی تصدیق کے لیے فرشتہ اتارا جائے یا خود فرشتے کو اللہ تعالیٰ رسول بنا کر بھیجیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلی بات کے حوالے سے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ ہے کہ اللہ جب بھی کوئی قوم اپنے نبی سے معجزہ طلب کرے اور وہ معجزہ ان کو دکھایا جائے اور پھر بھی وہ ایمان نہ لائیں، تو اللہ کا یہ طریقہ ہے پھر انہیں صفحہ ہستی سے مٹا دیا جاتا ہے۔ اگر ان کے مطالبے کے مطابق ہم رسول کے ساتھ فرشتہ بھیج دیں تو پھر بھی یہ نہ مانیں تو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے گا۔ اور دوسرا ان کا مطالبہ تھا کہ فرشتہ ہی رسول بنا دیا جاتا، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اگر فرشتے کو بھی ہم بھیجتے تو اسے بھی انسانی شکل و صورت میں بھیجتے، انسانی صورت میں آتا تو لَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ، پھر بھی ان پر معاملہ مشتبہ ہو جاتا، شبہ ڈال دیے جاتے۔ جس طرح اب یہ شک میں ہے کہ یہ رسول ہے یا نہیں ہے، پھر بھی انہیں شک ہوتا نا کہ یہ تو فرشتہ ہے، انسانی شکل میں آیا ہے۔ تو حکمت یہی ہے کہ انسانوں کو سمجھانے کے لیے انسان ہی آئے۔ اور دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے اپنے اس احسان کو ذکر کرتے ہوئے فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، اللہ نے احسان کیا کہ انہی میں سے رسول بھیجا، يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ، یہ اللہ کا احسان ہے کہ انسان کو ہی رسول بنا کر بھیجا۔
کیونکہ انسانوں کی فطرت کو، ان کی خواہشات کو، ان کی ضروریات کو اچھی طرح سمجھ سکتا ہے، اور اس کے مطابق وہ عمل کر کے دکھائے گا، اور اس کو پتہ چلے گا کیا چیز مشکل ہے، کیا آسان ہے، کہ انسان کو کس چیز کی ضرورت ہے، کہاں پر انسان پھسل جاتا ہے، کہ کہاں سے غلطی ہوتی ہے، انسان کی فطرت کیا ہے۔ فرشتوں کی تو فطرت اور ہے، ان کے ذہن میں تو گناہ کا خیال ہی نہیں آتا، ان کے تو نفسیات ہی نہیں، جذبات ہی نہیں، ان میں خواہشات نہیں، بھوک نہیں، نہ جسمانی خواہشات ہیں، نہ نفسیاتی خواہشات ہیں، نہ جنسی خواہشات ہیں، ان میں تو کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ نہ ان کی شادیاں ہوتی ہیں، اور نہ ہی وہ کھانا کھاتے ہیں، نہ وہ کاروبار کرتے ہیں، ان کی وہ الگ سے مخلوق ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت بتائی اور فرمایا کہ یہ احسان ہے اللہ کا، کہ اللہ نے جو ہے نا تم میں سے ہی، تمہاری نسل سے ہی رسول بنا کر بھیجا ہے۔ اور آگے دیکھیں، وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، اللہ فرماتے ہیں یہ مذاق جو کر رہے ہیں آپ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دلاسا دینے کے لیے، تسلی دینے کے لیے کہ یہ لوگ نہیں مان رہے، بار بار انکار کر رہے ہیں، اور جو ہے آپ کی رسالت کا انکار کر رہے ہیں، اور عذاب کا مذاق اڑاتے ہیں کہ کب عذاب آئے گا۔ آپ دیکھیں نا 10-12 سال ہو چکے ہیں، مکہ کا آخری دور ہے، تو اللہ تعالیٰ تسلی دیتے ہوئے فرماتے ہیں وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، آپ سے پہلے بھی رسولوں کا استہزاء کیا گیا، یہ کوئی نیا کام نہیں ہے، یہ تو طریقہ رہا ہے، یہ رسولوں کا مذاق پہلے بھی اڑایا ان لوگوں نے، لیکن پھر کیا ہوا، فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا، گھیر لیا اس عذاب نے ان لوگوں کو جنہوں نے مذاق اڑایا، مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، جس عذاب کا وہ مذاق اڑاتے تھے اس عذاب نے ان کو گھیر لیا۔ تو ان قریب ان پر بھی ابھی وہی وقت آنے والا ہے جو وقت پہلی قوموں پر آیا، انہوں نے اپنے رسولوں کا مذاق اڑایا، توحید کا انکار کیا، اور الگ الگ سے جو ہے نا مطالبات کیے، اپنی منمانی کی، اپنی مرضیاں کی، اور شرک میں پڑے رہے، رسولوں کی تکذیب کرتے رہے، اور عذاب کا مذاق اڑاتے رہے کہ ہم مر جائیں گے، کون ہمیں اٹھائے گا، کیسا عذاب، کہاں سے آئے گا۔ پھر اچانک آیا عذاب اور ان کو گھیر لیا گیا۔ ان قریب ان کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوگا۔ یہاں تک رکوع کمپلیٹ ہوا، انشاءاللہ آگے ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں قرآن کو سمجھنے کی، اس کو پڑھنے کی، اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خصوصاً اب اس رکوع میں جو شروع میں نے باتیں کی ہیں وہ آپ دوبارہ سے بھی سن لیں، انہیں آپ نوٹ بھی کر لیں، تاکہ آگے ہمیں پڑھتے ہوئے آسانی رہے، اور مکی اور مدنی صورتوں کا جو ڈفرینٹ ہے، فرق ہے، وہ ہمارے ذہن میں رہے، اور اس کے مطابق ہم قرآن کو سمجھ سکیں، پڑھ سکیں، اور ہماری آخرت اس سے درست ہو۔ اللہ رب العالمین ہمیں جب تک زندہ رکھیں قرآن کے ساتھ جوڑ کر، اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے ساتھ جوڑ کر ان پر عمل کرنے والا بنائیں۔ اللہ جب ہمیں موت دیں تو ایمان پر، توحید پر موت دیں۔ اللہ ہمیں قرآن کو پڑھنے کی، آگے پھیلانے کے، ان اسباق کو آپ دوسروں کے ساتھ بھی آگے شیئر کیا کریں، تاکہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔